السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 140 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج سے ہم انشاءاللہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے درس سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ آپ اس درس کو سنیں بھی اور ساتھ ہی اپنے دوست احباب میں شیئر کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ تذکرۃ الانبیاء کے اس درس کے ذریعے ہمارے اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا اور ساتھ ہی بہت ساری معلوماتی باتیں انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے ہمیں سیکھنے کو ملیں گی، اور اسی کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے جو یہود و نصارہ کے باطل عقائد ہیں یا مسلمان کہلانے والے باطل فرقوں کے جو عقائد ہیں، ہم ان کے تمام اعتراضات اور باطل نظریوں کا جواب بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں بزرگان دین کے اقوال اور ان کی تحقیق کی روشنی میں سماعت کریں گے۔ تو اس درس کے ذریعے ہماری معلومات میں اضافے کے ساتھ ہمارا عقیدہ بھی مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ تو آئیے اپنے درس کا آغاز حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیال رہے کہ مقصد صرف دوسرے انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات کو قلم بند کرنا تھا، کیونکہ عام طور پر طلبہ اکرام اور عوام الناس قصص الانبیاء نامی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، جس میں کئی ضعیف واقعات انبیاء اکرام کی طرف منسوب کر دیے گئے ہیں، جو انبیاء اکرام کی شان میں باعث تنقید بھی ہے، اور ان کے پڑھنے سے ایمان میں تزلزل بھی آتا ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر تذکرہ صرف تبرک کے پیش نظر کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر کتاب کسی طرح بھی مکمل نہیں ہو سکتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے واقعات اور آپ کے اوصاف کا علم حاصل کرنے کے لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مدارج النبوہ کا مطالعہ کیا جائے، جو 2 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کتاب کے مطالعہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بہت سے واقعات کا علم حاصل ہوگا اور سکون قلب ہوگا۔ نیز حضرت پیر محمد کرم شاہ کی ضیاء النبی کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی ضیاء سے آپ کے دلوں میں نور معرفت حاصل ہوگا، ایمان میں پختگی حاصل ہوگی۔ خیال رہے کہ کچھ لوگوں نے سیرت النبی کے نام سے کتابیں لکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو کم کرنے کی ناپاک جسارت کی ہے۔ ان کی کتابوں کو پڑھ کر اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں۔ سیرت النبی کے نام سے لکھی ہوئی کتابوں کو بھی دیکھیں تو ان کے مقابل مدارج النبوہ ضیاء النبی کو بھی پڑھیں، خود بخود نمایاں فرق نظر آ جائے گا کہ کن حضرات نے عشق رسول، محبت رسول میں ڈوب کر علم و عرفان کے سمندر سے موتی نکال کر پیش کیے ہیں، اور کن لوگوں نے زہر پر مٹھائی چڑھا کر لوگوں کے ایمان کو قتل کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ بات صرف قسمت کی ہے۔ کسی کی قسمت میں رب تعالیٰ نے یہ عظمت عطا فرمائی کہ وہ دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو تلاش کرتا رہتا ہے، اسی میں اس کی عمر بیت جاتی ہے، اور کچھ کمبختوں کی عمر اس میں گزر جاتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش تلاش کرتے رہتے ہیں۔ فضائل پر مشتمل احادیث
اور اقوال علماء صلحاء ان کی عقلوں میں انہیں ضعیف نظر آتے ہیں، اور بتوں کے حق میں نازل شدہ آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو عز و انکساری پر مشتمل ہوں وہ انہیں حقیقت نظر آتے ہیں۔ سیدھے سادھے لوگوں کو اس طرح یہ گمراہ کرتے ہیں۔ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، یہ واقعہ درست نہیں۔ اس طرح کے گمراہ کن ہتھ کنڈے ان کا وتیرہ ہے۔ تخلیق اول نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سند سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے یہ خبر دیجئے کہ تمام چیزوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسے پیدا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، پھر وہ نور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جہاں بھی اسے منظور تھا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، اور نہ فرشتے، نہ آسمان، نہ زمین، نہ سورج، نہ چاند، نہ جن، اور نہ انسان۔ خیال رہے کہ یہ حدیث مولوی اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندی نے اپنی کتاب میں بھی نقل کیا ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس وقت خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام ابھی تک اپنے خمیر میں تھے۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندی اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ اسے احمد، بیہقی اور حاکم نے بھی روایت کیا ہے، اور مشکات میں یہ حدیث شرح السنہ سے مذکور ہے۔ اس حدیث پاک کی وضاحت میں حضرت علامہ ابو الحسنات محمد اشرف سیالوی صاحب مدظلہ فرماتے ہیں، اس حدیث پاک سے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تحقیقاً آدم علیہ السلام سے پہلے نبی ہونا بھی ثابت ہے، اور خاتم النبیین کے منصب پر فائز ہونا بھی ثابت ہے، اور آپ کی حقیقت کا نور ہونا بھی ثابت، کیونکہ بشروں کا باپ بعد میں پیدا کیا جا رہا ہے، اور آپ کی حقیقت پہلے ہی موجود متحقق تھی اور انہی صفات کمال کے ساتھ موصوف و متصف تھی۔ اس مقام پر مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے بیان کردہ اور ایک توہم کا ازالہ بھی ملاحظہ فرماتے جائیں۔ اگر کسی کو یہ شبہ ہو جائے کہ شاید مراد یہ ہے کہ میرا خاتم النبیین ہونا مقرر ہو چکا تھا، سو اس لیے آپ کے وجود کا تقدم آدم علیہ السلام پر ثابت نہ ہوا۔ جواب یہ ہے کہ اگر یہ مراد ہوتی تو آپ کی کیا تخصیص تقدیر تمام اشیاء مخلوقہ کی ان کے وجود سے مقدم ہے، پس یہ تخصیص خود دلیل ہے، اس کا مقدر ہونا مراد نہیں۔ اس سوال و جواب نے واضح کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محض علم الہی کے لحاظ سے نہیں تھی، بلکہ خارج اور واقع میں آپ کا نور انور اور روح اقدس اور حقیقت محمدیہ اس کمال کے ساتھ موصوف اور متصف تھی، اور یہی ہمارا نظریہ و عقیدہ ہے کہ بشیرت کے لحاظ سے اولاد آدم میں بھی ہیں، مگر حقیقت کے لحاظ سے اصل موجودات ہیں، اور آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی اس لحاظ سے آپ بنیاد ہیں۔ یہی تھانوی صاحب ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ سوال جب انبیاء موجود ہوتے تو ان کے خاتم کا موجود ہونا بھی متصور ہو سکتا تھا، جب ان کا بلکہ ان کے والد اور معدن و اصل کا وجود نہیں تھا تو آپ خاتم النبیین کس طرح سے ہو گئے؟ تھانوی صاحب کی زبانی سوال و جواب ملاحظہ فرمائیں۔ اگر کسی کو شبہ ہو کہ اس وقت ختم نبوت کے ثبوت بلکہ خود نبوت ہی کے ثبوت کے کیا معنی، کیونکہ نبوت آپ کو 40 برس کی عمر میں عطا ہوئی، اور چونکہ آپ سب نبیوں کے بعد مبعوث ہوئے اس لیے ختم نبوت کا حکم کیا گیا۔ یہ وصف تو
خود تاخیر و مقتضی ہے؟ جواب یہ ہے، یہ تاخیر مرتبہ ظہور میں ہے، مرتبہ نبوت میں نہیں۔ جیسے کسی کو تحصیلداری کا عہدہ مل جائے تو تنخواہ بھی آج ہی سے چڑھنے لگے، مگر ظہور ہوگا کسی تحصیل میں بھیجنے کے بعد۔ یعنی جس طرح اس تحصیلدار کے منصب کا لوگوں کو علم اس وقت ہوگا جب وہ تحصیل میں جا کر چارج سنبھالے گا، اس وقت معلوم کریں گے کہ یہ ہمارے تحصیلدار صاحب ہے، حالانکہ سرکار کے نزدیک اس وقت سے تحصیلدار ہے جب سے اسے نامزد کیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین کے مرتبے پر اس وقت فائز ہو چکے تھے جب آدم علیہ السلام آب و گل میں تھے، اگرچہ لوگوں کو اس وقت پتا چلا جب آپ کا ظہور ہوا۔ الغرض ظہور اگرچہ بعد میں ہوا لیکن وجود پہلے تھا، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ حقیقت نوریہ کے لحاظ سے آپ اصل موجودات اور بنیادی آدم علیہ السلام ہیں، اگرچہ ظہور اور نشأت دنیاوی کے لحاظ سے آپ اولاد آدم میں سے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ مزید باتیں ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔